یہ جو فلک اور ناس ہے اس کی طاقت دعوت. ایک میرے پاس حاجی صدیق صاحب آتے تھے کراچی میں، ملاحوں کے پڑے تھے حاجی صدیق صاحب. میں نے حاجی صاحب سے پوچھا، میں کہ حاجی صاحب کو زندگی کا واقعہ سنا ہے؟ حاجی صاحب بہت واقعہ سناتے تھے، بوڑھے آدمی تھے اور مجھ سے بہت محبت کرتے تھے. اس وقت بھی وہ 70 سے اوپر 80 کے قریب تھے. کہنے لگے ساری عمر ملاحوں اور مچھیروں میں گزری، ساری عمر مچھلیاں پکڑتے گزری. میں کہ کوئی واقعہ سنا ہے؟ انہوں نے 2-3 واقعے سنائے، ایک آدھ سناتا ہوں. کہنے لگے کہ ہم مچھلیاں پکڑتے پکڑتے بہت دور نکل جاتے ہیں، بعض اوقات ہمیں اپنے ملک کی سرحد کی خبر بھی نہیں ہوتی، تک بہت دور نکل گئے. کہا جتنا دور نکلتے جائیں اتنا سمندر شفاف ہوتا ہے. اور یہ میں نے دیکھا. ہمارے کراچی کے ایک مخلص تھے تو انہوں نے کشتیاں لی، بہت دور گئے، پھر تو ایسا تھا کہ سمندر میں نیچے تک بھی چھوٹی چھوٹی رنگ برنگی خوبصورت مچھلیاں نظر آتی، کیونکہ کنارے میں تو پانی جاتا ہے گندا تو وہ پانی ذرا آلودہ کر دیتا ہے. آگے جائیں تو آگے تو شفاف ایسے شیشے کی طرح. کہا ایک دفعہ رات تھی، ہمارا دن رات مچھلیوں میں کشتیوں میں گزرتا ہے. ایک دفعہ رات تھی. کہا میں نادرہ قرآن پڑھا ہوا ہوں اور 5-6 جماعتیں بھی پڑھا ہوا ہوں. ہمارے مچھیرے کوئی پڑھے ہوئے نہیں ہوتے، بس بچپن سے زندگی ساری کشتیوں میں گزرتی ہے. ان کے باپ دادے کا ہمارا یہی کام ہے، ہم ملاح ہیں. کہا کہ رات تھی، ایک جگہ ہم نے جال لگایا ہوا تھا. تو کہا میں شروع سے نمازی ہوں اور مجھے ستاروں کی سمت کا پتہ ہے، قبلہ اس طرف ہے، ستاروں کی سمت سے قبلے کا پتہ چلتا ہے، اور میں سمندر سے ستاروں کی سمت پہچان لیتا ہوں. پھر عشاء کی نماز کو دیر ہوئی، آدھی رات ہو گئی. میں نے عشاء کی نماز پڑھی اور کشتی میں اپنے سونے کی جگہ پہ گیا تو کہا کہ میں نے کشتی کے نیچے ایسے محسوس ہوا، مجھے انہوں نے لفظ کہا کہ کوئی ٹیپ ریکارڈر چل رہا، کوئی فلک اور ناس پڑھ رہا. یہ کون پڑھ رہا ہے؟ یہ تو سورۃ فلک اور ناس ہے. میں نے اپنے ساتھ والے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہہ رہے جی کوئی پتہ نہیں، آواز ہے. ان کو پہچان نہ ہوئی، سورۃ ناس کی ان پڑھ تھے. کہا آواز ہے. میں نے کہا تو قرآن کی آواز ہے. اب ہم نے ادھر دیکھا، کشتی میں ہم ہی تو تھے، اور کون تھا؟ کوئی کشتی اتنا بڑا کوئی گلی محلہ تو تھا نہیں کہ جہاں ڈھونڈنا مشکل تھا. تو کہا میں نے ان سے کہا کشتی کا رخ پلٹو، کشتی کو کسی اور سمت میں لے چلو. کشتی کے انہوں نے باد کھولے، چپو چلائے، دور لے گئے. اس کے بعد میں سویا تو پھر وہی آواز. میں نے ان سے پوچھا آواز کشتی کے اندر ہے، باہر نہیں ہے، دیکھو. تو کہا انہوں نے تلاش کی، ہمارے پاس ٹارچیں ہوتی تھیں. تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ کچھ مچھلیاں تھیں جو ہم نے شکار کی تھی. ان مچھلیوں کے منہ سے فلک اور ناس نکل رہا تھا. اللہ، ان کے منہ سے نکل رہا تھا. کہنے لگے حاجی صاحب آئیں. میں نے دیکھا تو ساری مچھلیاں حالانکہ شکار ہو چکی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ منہ ایسے جوڑ کے منہ سے ایسی آواز نکالتی تھی. وہ آواز قرآن کی شکل بن جاتی تھی اور فلک اور ناس کی آواز واضح صاف آتی تھی. کہاں میری آنسو تھے، آنسو بہ رہے تھے. کچھ دیر سنتا رہا. میں نے کہا اٹھاؤ ان کو واپس سمندر میں ڈال دو. کہا میں سو گیا، سمندر میں ڈال کے ان کو سو گیا، آواز ختم ہو گئی. تو کہا میں نے خواب میں دیکھا کوئی مچھیرا اور ملا ہے، پانی تک ڈوبا ہوا ہے، بڑا سارا قد ہے، لگتا ہے پانی کے بہت نیچے بھی ہے، قد اوپر بھی ہے. مجھ سے کہہ رہا ہے کہ حاجی صدیق یہ وہ مچھلیاں تھیں جس کی وجہ سے سارے سمندر کی حفاظت ہوتی تھی. تو نے محافظوں کو پکڑا تھا، محافظوں نے تجھے قرآن سنایا، تو نے قرآن کی قدر کی، جا تجھے اس کا بہت اجر ملے گا. تو نے محافظوں کو پکڑا تھا اور ان کے ذریعے سے سمندر کی مخلوق کی حفاظت ہوتی تھی. ان کے ذریعے سے یہ محافظ تھے، یہ فلک اور ناس پڑھتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اپنی قدرت کا معجزہ دکھانا تھا، قدرت کا کمال دکھانا تھا، ورنہ محافظوں کو کون پکڑ سکتا ہے؟ محافظ تو سب کی حفاظت کرتے ہیں، محافظوں کو کون پکڑ سکتا ہے؟ اللہ نے ایک بات ظاہر کرنی تھی حاجی صاحب کے سامنے اور پھر پوری دنیا کے مجمع کو میری زبان سے سنوانا تھا. حاجی صاحب نے تو 1-2 کو سنایا ہوگا، گمنام آدمی 1-2 کو چند کو سنایا ہوگا اندازہ. مجھے سنایا، بہت پرانی بات. اور آج پہلی دفعہ فلک اور ناس کا تذکرہ ہوا، سورۃ فلک کا، تو مجھے وہ واقعہ یاد آیا اور میں نے آپ کو سنا دیا. کتنی آفات اور بلیات ایسی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی اور بلائیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی. اتنی آفتیں اور بلائیں ہیں نظر نہیں آتی. ان صورتوں کی وجہ سے، ان وظیفوں کی وجہ سے، ان تسبیحوں کی وجہ سے وہ بلائیں اور آفتیں ایسی پل میں ٹل جاتی ہیں. ایک اور واقعہ سنایا.
کہنے لگے ہمارا اصول ہے ہم مچھلی میں سے ہر چیز نکالتے ہیں اور ہر چیز سے کماتے ہیں. مچھلی کی جو آلائش ہوتی ہے، ملبہ ہوتا ہے، اس سے بھی کماتے ہیں، ہر چیز سے کماتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے یہ مچھلی کاٹنے والی ہے، یہ زہریلی ہے، یہ ڈسنے والی ہے، اور ہمیں پتہ ہے اس مچھلی کی پھونک میں زہر ہے. ایسے پھونک ایک دم ایسے پھینکتی ہے اور اس میں زہر ہوتا ہے. اور کہاں ہمیں یہاں تک پتہ ہے کہ یہ وہ مچھلی ہے جس کو صرف تھوڑا سا اگر اس کا زہر لگ جائے انسان مر جاتا ہے. کہا کہ میرا چچا مرا تھا، 3 دن اتنا دور تھے کہ 3 دن کشتی چلتی رہی اور 3 دن کے بعد خشکی پہ اس کی لاش پہنچی تھی. اتنا دور نکل گئے تھے. مچھلیوں کی قسمیں بتاتے تھے. زندگی ساری اسی شعبے میں گزری. کہنے لگے کہ میں نے زندگی میں مچھلیوں کے ذکر سنے ہیں. اب یہاں فلک اور ناس کا ذکر نہیں ہے، مچھلیوں کے ذکر سنے ہیں. میں نے سمندر کے نیچے سے ذکر کی آوازیں سنی ہیں، جیسے سبحان اللہ، اللہ، الحمدللہ، کوئی اور وظیفہ، کلمہ کا. رات کی تنہائیوں میں خاموش سمندر، تا حد نظر کوئی گاڑی، کوئی شور، کوئی بندہ، کچھ بھی نہیں. اور ہماری سمندر کی گہرائیوں میں کشتی ہے اور ہم کشتی میں لیٹے ہوئے ہیں، جال لگا ہوا ہے اور سو رہے ہیں. کہا میں نے سمندر کے نیچے سے ذکر کی آوازیں سنی ہیں. اور کہا ایسی آوازیں بھی سنی ہیں جیسے بہت سارے افراد جمع ہو کے ذکر کریں گے جیسے آج ہم کریں گے. اس طرح کی اجتماعی ذکر کی آوازیں سنی ہیں.